अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आज आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम, अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक वाक़या ज़िक्र किया जाएगा कुरान मजीद से। और बख्त नसर कौन था, ये वाक़या जो है इसके मुख्तसर हालात अहवाल आपके सामने ज़िक्र किए जाएंगे। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह अल-बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने एक वाक़या जो है मुख्तसराना तौर पर ज़िक्र किया है, वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। पारा नंबर 3 तिलकर रसूलु सूरह अल-बकरा और आयत नंबर है 259 259 आयत नंबर है 259। और अल्लाह ताला फरमाता है औ कल्लज़ी मर्रा अला करियतुन वाहिया खावियतुन अला उरूशिहा, या उस शख्स की तरह जो गुजरा एक बस्ती पर से, एक बस्ती के पास से, वही खावियतुन अला उरूशिहा, और वो अपनी छतों पर गिरी हुई थी। काला अन्ना युही हाज़िहिल्लाहु बादा मौतिहा, तो उस गुजरने वाले ने कहा, फरमाया उस गुजरने वाले ने कि अल्लाह ताला इस बस्ती को इसके मुर्दा हो जाने के बाद कैसे ज़िंदा करेगा। फ़अमातहुल्लाहु मियता आमिन सुम्मा बाअसहु, बस अल्लाह ताला ने उसको मौत दी, गुजरने वाले को, मियता आमिन 100 साल, सुम्मा बाअसहु, फिर उसको ज़िंदा किया। काला कम लबिस्ता, फरमाया तुम कितना अरसा ठहरे रहे, कितना अरसा तुम सोए रहे, ठहरे रहे। काला लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, जिसे मुर्दा करके ज़िंदा किया गया था उसने कहा काला लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, कि मुझे जो है एक दिन या दिन का बाज़ हिस्सा जो है ठहराया गया, या मैं ठहरा एक दिन या दिन का बाज़ हिस्सा। फरमाया अल्लाह ताला ने बल लबिस्ता मियता आमिन, बल्कि आप 100 साल ठहरे रहे। फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, आप अपने खाने को और अपने पीने को देखें, लम यतसन्ना, वो ख़राब नहीं हुआ। वंजुर इला हिमारिक, आप और अपने आप गधे को देखें। वलिनजअलका आयतल लिन्नास, और हम आपको बना देंगे लोगों के लिए निशानी। वंजुर इलल इज़ामी, और आप देखें हड्डियों की तरफ। कैफ़ नुनशिज़ुहा, कैसे हम उसे उठाते हैं। सुम्मा नक्सूहा लहमा, कैसे हम उसे गोश्त पहनाते हैं। फलम्मा तबय्यन लहू, पस जब उस पर ये सारा मामला ज़ाहिर हो गया, क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, तो उस गुज़रने वाले ने कहा, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, कुदरत रखने वाला है। ये तो कुरान मजीद से एक वाक़या मुख्तसराना तौर पर जो कुरान मजीद ने नकल किया वो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अब वाक़े का पस मंज़र क्या था, वाक़या क्या था? वाक़या ये था कि जब बनी इसराइल की बदअमालियाँ, बनी इसराइल की नाफरमानियाँ जब हद से ज़्यादा बढ़ गई, बनी इसराइल हद से ज़्यादा जो है वो अफरा तफरी ज़मीन पे फैलाने लगे, फसाद फैलाने लगे, तो अल्लाह ताला ने इन बनी इसराइल पर एक बख्त नसर बादशाह को मुसल्लत कर दिया। उस बख्त नसर बादशाह जालिम बादशाह था निहायत, और काफिर था। उस बख्त नसर ने इनके 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया, 1 लाख बाशिंदों को गुलाम बना लिया, और 1 लाख रियाया को जिलावतन कर दिया, मुल्क से बाहर निकाल दिया। अब ये बख्त नसर कौन था, इसकी हकीकत क्या है, पहले इसे जान लेते हैं। बख्त नसर कौम अमालका का एक बुत था जिसका नाम नसर कहते थे, जिसको बड़ा ही मारूफ व मशहूर बड़ा बुत था जिसको कौम अमालका वाले नसर कहते थे। उस बुत के साथ, उस बुत के पास एक लड़का जो है वो पड़ा हुआ मिला। अब वो लड़का लावारिस था, उसके वालिदैन का बिल्कुल कुछ अता पता नहीं था। अब चूंकि नसर बुत के पास वो लड़का मिला हुआ, उनके पास उस बुत के पास, तो जब बनी इसराइल की बदअमालियां मैंने पहले भी जिक्र किया उरूज पर हो गई, तो अल्लाह ताला ने बख्त नसर को इन पर मुसल्लत कर दिया। उसने बनी इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी और सारे बैतुल मक़दस को जो है वो उसने ख़त्म कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, सारी इमारतें उसने फना कर दी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब अपने शहर के पास से गुजरे तो उसकी वीरानी को देखा, जब बख्त नसर ने इनको भी कैद कर दिया था। जब कैद से इनको रिहाई अता हुई तो ये अपने शहर के पास से गुजरे तो देखा कि सारा शहर वीरान है, सारे शहर जो है वो कत्ल गारत का बाजार गर्म हुआ पड़ा है, और सारा शहर जो है वो फना हो चुका है। तो अपने शहर से मोहब्बत इनके दिल में भर आई और इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, और इनके ज़बान पर जो है ये कलमात जारी हो गए। जब इन्होंने अपने शहर को देखा तो इनके ज़बान पर जो है अपने शहर के दर्द की वजह से कलिमात जारी हो गए। कलिमात क्या थे? काला,
अन्ना युहयी हाज़िहि अल्लाहु बाद मौतिहा, अल्लाह ताला इस शहर को इसके ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा कैसे ज़िंदा करेगा, कैसे आबाद फरमाएगा। ये वीरान शहर ख़त्म हो चुका है, इसकी रौनकें कैसे बहाल होंगी। ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस पर ये कलिमात जारी हो गए। अब अल्लाह ताला के कुदरत के निशानात ये थे कि अल्लाह ताला ने इनके ज़बान पर जब ये कलिमात जारी हुए तो ये हाय अफसोस करते हुए आगे चले और एक दरख्त के पास जाकर इन्होंने आराम करने के लिए वहाँ पर अपने गधे की रस्सी को दरख्त के साथ बांध दिया और लेट गए, सो गए। जब सो गए तो इसी हालत में इनकी वफ़ात हो गई। जैसे ही सोए इसी हालत में इनकी वफ़ात हो गई। इख्तिसार की तरफ जा रहा हूँ, जैसे ही सोए तो इसी हालत में इनकी वफ़ात हो गई। अब अल्लाह ताला ने तमाम जिन्नों इंसानों और मखलूक़ात से इनको महफूज रखा, उनकी आंखों से जो है इन्हें ओझल रखा, गायब रखा, यहाँ तक के 100 साल का अरसा बीत गया, गुजर गया। 100 साल का अरसा गुजर गया। जैसे असहाबे कहफ 309 साल गार में सोते रहे और अल्लाह ताला ने उनके लिए वक्त को जो है बिल्कुल मुक़य्यद कर दिया, इसी तरीके से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए भी अल्लाह ताला ने उन्हें 100 साल तक उनको अल्लाह ताला ने वफ़ात दी। उसके बाद अल्लाह ताला ने ज़िंदा किया। जब ज़िंदा किया, उठे तो देखा कि ये शहर जो है बिल्कुल बदल चुका है। शहर की रौनकें में तो तगय्युर और तबद्दुल आ चुका है। शहर जो पहले जिस हालत में छोड़कर सोया था उस हालत से बहुत ही मुख्तलिफ है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उठे और सोचा, अल्लाह ताला से सोचा अपने जहन, तो जब सोकर उठे तो देखा कि शहर की रौनकें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। बहुत ही जिस हालत में छोड़कर सोया था वहाँ से बहुत ही तगय्युर और तबद्दुल आ चुका है। तो क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया जब जिंदा किया तो काला कम लबिस्ता, ए उज़ैर कितने साल तुम ठहरे रहे, कितना अरसा तुम ठहरे रहे, यानी कितना वक्त तुम्हें यहाँ पर आराम फरमाते हुए तुमने यहाँ पर सर्फ किया। काला लबिस्तु यौमन औ बाद यौम, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने यहाँ पर एक दिन या दिन का बाज़ हिस्सा यहाँ पर मैंने आराम किया है, क्योंकि जब सोए थे सुबह का वक्त था, जब उठे तो असर का वक्त हो चुका था। तो आपके गुमान के मुताबिक आपने जो है यहाँ पर एक दिन या दिन का बाज़ हिस्सा जो है यहाँ पर आपने सर्फ किया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान मजीद यही फरमाता है, काला बल लबिस्ता मिया तामिन, बल्कि आप यहाँ पर 100 साल ठहरे रहे, आप यहाँ पर आपने 100 साल आराम किया। अब चूंकि ये जवाब उस चीज का था जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने सवाल पूछा, उनके दिल में क्या सवाल आया था, अन्ना युहयी हाज़िहि अल्लाहु बाद मौतिहा, अल्लाह ताला इस बस्ती को वीरानियत के बाद कैसे जिंदा करेगा। तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल मौत देने के बाद जिंदा करते हुए फरमाया कि अब देख, फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, आप देखें अपने खाने की तरफ, अपने पीने की तरफ, लम यतसन्ना, ये खराब नहीं हुआ है। वंजुर इला हिमारी का, और आपने अपने गधे की तरफ देखें, यानी दो चीजों की तरफ अल्लाह ताला ने देखने के हुक्म इरशाद फरमाया, खुर्द नोश की तरफ और गधे की तरफ। हालांकि दोनों पर एक ही आबो हवा का गुजर हुआ, दोनों पर एक ही जितना अरसा गुजरा, लेकिन उनका खाना उनका पीना महफूज रहा। और गधा जो है वो बिल्कुल मरकर उसकी हड्डियां अलग हो चुकी थी, उसका गोश्त जो है वो सड़कर बिखर चुका था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आप अपने खाने पीने को देखें, लम यतसन्ना, वो खराब नहीं होगा। वंजुर इला हिमारी का, अपने गधे को देखें कि गधे के साथ क्या, वली नज्जाला का आयतल लिन्नास, के हम आपको लोगों के लिए निशानियां बना देंगे, हम आपको लोगों के लिए एक अलामत बना देंगे, एक निशानी बना देंगे। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों के सामने मुजाहरा किया कि गधे की जो हड्डियां हैं वो खड़ी हुई और उस पर अल्लाह ताला के हुक्म से, बिइज़्न इलाही, अल्लाह ताला के हुक्म से उस हड्डियों के ऊपर गोश्त पहनाया गया, गोश्त जो है उनके ऊपर चढ़ा और गधा जो है वो आपके सामने, आपका जो गधा था दराज गोश्त था वो आपके सामने जो है बिल्कुल सही सलामत में खड़ा हो गया। फिर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, क़ाला अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, फरमाया मैं ज़्यादा जानता हूँ कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो ये वाक़ये का पस मंज़र था, ये वाक़या हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या जो कुरान मजीद ने जिक्र किया। फिर यहाँ पर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जब देखा, अल्लाह ताला की कुदरत के निशानात देखे, अल्लाह ताला की कुदरत देखी, वहदानियत देखी, अल्लाह ताला की हर चीज़ पर कुदरत देखी कि हर चीज़ पर अल्लाह ताला कादिर है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम चले अब बाज़ार का दौरा करने के लिए, शहर की तरफ चले कि शहर की रौनकें देखी जाएँ। जब शहर गए तो आपने देखा कि शहर बिल्कुल ही तब्दील हो चुका है, शहर बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो चुका है। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने घर की तरफ चले जहाँ पर आप ही का शहर था, लेकिन 100 साल बीत चुके थे और आपकी उम्र उस वक़्त 40 साल ही थी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने आपके लिए वक्त को रोक दिया था। तो 40 साल ही आपकी उम्र थी, आपके बाल बिल्कुल बिल्कुल स्याह थे, बिल्कुल
آپ کے بال کالے تھے، کالے ہی رہے، تو آپ جو ہے وہ شہر کی طرف چلتے ہیں، شہر کی طرف گئے تو آپ نے اپنے گھر کے پاس جانے کا ارادہ کیا، سوچا کہ گھر چلتے ہیں، گھر کے حالات معلوم کرتے ہیں۔ گھر گئے تو وہاں پر کسی سے کوئی شناخت نہ ہو سکی، نہ کوئی آپ کو پہچانتا تھا، نہ آپ کسی کو پہچانتے تھے۔ ایک بڑھیا کو اپنے گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھا، اس بڑھیا سے پوچھا کیا حضرت عزیر علیہ السلام کا یہی مکان ہے؟ عزیر علیہ السلام کا مکان کیا یہی ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا جی ہاں، عزیر علیہ السلام کا مکان یہ ہے، لیکن عزیر جو ہے وہ 100 سال ہو گئے وہ لاپتہ ہیں۔ عزیر 100 سال کا عرصہ بیت گیا ہے کہ عزیر جو ہے وہ لاپتہ ہے۔ تو اس بڑھیا سے پوچھا کیا حضرت عزیر علیہ السلام کا مکان یہی ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا حضرت عزیر کا مکان تو یہ ہے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کا عرصہ جو ہے وہ بیت گیا ہے اور آپ لاپتہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے وہ کوئی کس حال میں۔ تو آپ نے اس بڑھیا سے کہا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ جب بڑھیا نے اتنا سنا تو بڑھیا کو آپ کی بات پر یقین نہیں آیا۔ آپ نے جب 2-3 دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں تو بڑھیا نے آپ سے کہا کہ اگر آپ عزیر ہیں تو حضرت عزیر علیہ السلام کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی جو ہے وہ اچھی کر دے تاکہ میں آپ کو پہچان سکوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی بڑھیا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کی بینائی بہت ہی عمدہ اور اچھی کر دی۔ تو جب بڑھیا نے دیکھا کہ اور پہچانا اور غور کیا تو اس بڑھیا نے اقرار کر لیا اس بات کا کہ واقعی آپ ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ پھر وہ اس بات کی تشہیر کے لیے شہر میں آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے اتفاق سے کہ سارے شہر والے ایک ہی جگہ جمع ہے، ایک مجمع ہے جسے عرف عام میں آج کے طور پہ جلسہ کہہ لیں، بڑا اجتماع تھا۔ تو اس بڑھیا نے اجتماع میں آ کر کہا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام موجود ہیں، حالانکہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے وہاں پر موجود تھے جن کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، آپ کے پوتے وہاں موجود تھے جو کہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 سال تھی اور آپ کے بیٹے 120 سال کے تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے، ان کے پوتے بوڑھے ہو چکے تھے، تو ان کے بیٹوں اور پوتوں نے جو ہے ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک بیٹا ان میں سے کہنے لگا کہ میرے والد صاحب کے دونوں کندھوں کے درمیان کالے کلر کا تھوڑا غصہ تھا، اگر آپ کپڑا ہٹائیں اور ہم دیکھیں اور اگر ہمیں وہ نظر آتا ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے تو پھر ہم مان لیں گے کہ آپ ہی ہمارے والد حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے بیٹے کی بات سنی تو اپنی پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ واقعی وہاں پر کالے کلر کا ایک مسا موجود تھا۔ تو ان لوگوں نے اقرار کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر بعض افراد کہنے لگے حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات ازبر یاد تھی، مکمل حفظ تھی، آپ اگر تورات سنا دیں تو ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، ہم آپ کی تصدیق کریں گے کہ آپ ہی عزیر علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے مکمل تورات جو ہے وہ حفظ جو آپ کو تھی، جو آپ کو یاد تھی، وہ سنا دی۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام، ان تینوں کو ہی صرف تورات شریف مکمل یاد تھی، ان کے علاوہ کوئی بھی تورات کا حافظ نہیں تھا۔ یہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ ان کے آسمانی کتاب قرآن مجید ان کے بچے بچے کے سینوں میں ہے، اور جو گزشتہ آسمانی کتاب ہیں وہ امت میں سے کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی، ان کے انبیاء جو نبی جس نبی پر وہ نازل ہوتی تھی اسی کو وہ کتاب جو ہے وہ یاد ہوتی تھی۔ اب سوال یہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات تو سنا دی، مکمل سنا دی، شروع سے لے کر آخر تک تورات سنا دی گئی۔ سوال یہ تھا کہ جو تورات حضرت عزیر علیہ السلام نے سنائی ہے کیا وہی تورات بالکل درست ہے یا تورات کوئی اور ہے، اصل تورات سنائی ہے یا پھر ہو سکتا ہے شک و شبہ میں لوگوں مبتلا کر دیے گئے۔ اب شک و شبہ میں کیوں مبتلا کیے گئے؟ اس لیے کہ بخت نصر جب بیت المقدس اور بنی اسرائیل پر مسلط کیا گیا تو بخت نصر نے 40,000 علماء یہود کو قتل کر دیا، 40,000 علماء یہود کو اس نے تہہ تیگ کر دیا تھا، اور لاکھوں جو ہے لوگ مکمل اجتماعی طور پر اس نے شہید کر دیے، لاکھوں کو جو ہے اس نے غلام اور لونڈی بنا لیا، لاکھوں کو جو ہے وہ اس نے ملک سے جلا وطن کر دیا، باہر نکال دیا، ملک سے رخصت کر دیا۔ تو یہ لاکھوں کا نقصان پیش آیا جس میں علماء یہود بھی تھے، اور جہاں پر اتنا بڑا نقصان ہوا وہاں پر بخت نصر نے تورات کے نسخے بھی جلا دیے تھے، ختم کر دیے، کوئی نسخہ اس نے باقی نہ چھوڑا۔ ایک بیٹا بول اٹھا کہ اس سوال کا جواب میرے پاس موجود ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات سنائی ہے وہ تورات اصل ہے یا وہ تورات جو حضرت عزیر علیہ السلام نے سنائی ہے کچھ اور سنایا ہے؟ اس کی تصدیق میں کر سکتا ہوں۔ جی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بیٹا کہنے لگا کہ جب بخت نصر کو ہم پر مسلط کیا گیا تھا تو میں نے ایک تورات کی جلد ایک نسخہ فلاں درخت کی بیل کے نیچے گاڑ دیا تھا، محفوظ کر دیا تھا،
تاکہ یہ نسخہ جو ہے وقت پر کام آ سکے، آئندہ وقت پر اس کی مدد کی ضرورت ہو تو ہم اسے حاصل کر سکیں۔ اب وہ بیٹا رہنمائی کرتا ہوا اس درخت کے پاس گیا، درخت کو جب اس نے کھودا تو وہاں سے تورات کا نسخہ نکالا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات امت کو سنائی تھی، اپنے خاندان اور اپنے شہر والوں کو سنائی تھی، بالکل وہی تورات جو اس بیٹے نے نکالی، درخت کی جڑ سے جو تورات نکالی گئی، وہ تورات اور حضرت عزیر علیہ السلام کی تورات بالکل ایک جیسی تھی۔ دونوں میں کوئی حرف، کوئی نقطے، کوئی سطر، کوئی لفظ کا فرق نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، برگزیدہ نبی تھے۔ تو جو تورات حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے شہر والوں کو سنائی تھی، وہی تورات وہ لڑکا لے کر آیا، ہو بہو وہی تورات حضرت عزیر علیہ السلام کو حفظ تھی۔ اب وہ سارے شہر والوں کو تصدیق ہو گئی اور یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ جو ہے اتنا عرصہ کہاں ٹھہرے رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے سارا واقعہ نقل کیا کہ میں ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کی غرض سے لیٹا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال کے بعد زندہ کیا، 100 سال مجھے موت دی اور 100 سال کے بعد مجھے زندہ کیا۔ زندہ کرنے کے بعد اب میں تمہارے سامنے ہوں، یہ سارا شہر تبدیل ہو چکا ہے، سارے فنائے مصر تبدیل ہو چکے ہیں، سارے اس کے جو اشیاء تھی وہ تبدیل ہو چکی ہیں، اس کا ماحول، اس کی ثقافت، اس کی تہذیب تبدیل ہو چکی ہے۔ 100 سال کا عرصہ مانے رکھتا ہے، جبکہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ آپ سے ادھیڑ عمر کے 120 سال کی عمر کے ہو چکے تھے، آپ کے پوتے جو ہیں وہ بوڑھے اور بزرگ ہو چکے تھے۔ تو اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کا سارا واقعہ ملاحظہ کرنے کے بعد بنی اسرائیل میں ایک گھٹیا اور غلیظ عقیدہ رائج ہو گیا، وہ یہ کیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، وہ نبی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے بیٹے۔ یہ عقیدہ بنی اسرائیل میں رائج ہو گیا اور یہودی آج تک حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ سورہ اخلاص جو ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ مسلمانوں کے عقیدے کے عین مطابق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صداقت پر دلیل اتاری ہے۔ سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اظہر من الشمس دلیل ہے اور مسلمانوں کو عقیدہ توحید سمجھانے کا بہترین ماخذ ہے سورہ الاخلاص۔ تو یہ یہودیوں میں یہ عقیدہ جڑ پکڑ گیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ البقرہ پارہ نمبر 3 اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 سے بیان کیا قرآن مجید سے، یہ اکثر مفسرین کے قول کے مطابق جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، اکثر علماء کے مطابق یہ انہی کا واقعہ ہے، کیونکہ 100 سال تک انہی کو جو ہے وہ موت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ تو اس سے جو ہے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں واقعے سے، کچھ فائدے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ پہلا یہ نقل کرتا ہوں، پہلا فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے، وہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ دیکھیں غور کرنے کی بات ہے، جو آب و ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کے کھانوں پر گزری، وہی آب و ہوا حضرت عزیر علیہ السلام کے گدھے پر گزری، یعنی ایک ہی عرصہ تھا، ایک ہی وقت تھا، ایک ہی زمانہ تھا۔ لیکن سوچنے کا فرق یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا کھانا جو ہے وہ خراب نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں الفاظ لم یتسنہ، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، تسنہ یا تسنہ باب تفاعل سے اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے نا، لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوا۔ لیکن جب انہوں نے گدھے کو دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں، گدھے کی ساری ساخت، گدھے کا سارا اسٹرکچر، ڈھانچہ وہ خراب ہو چکا تھا، گل سڑ گیا تھا، اس گدھے کی ہڈیاں بکھر چکی تھی۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے، اس کی قدرت میں سے ہے کہ اگر دونوں چیزوں پر ایک ہی آب و ہوا گزر کر ایک کو خراب اور ایک کو صحیح سلامت رکھ سکتی ہے، تو ایک ہی قبرستان میں اگر اتنے مردے دفن ہیں تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے کچھ برگزیدہ بندے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ صالحین ایسے ہیں جن پر جو ہے وہ عذاب نہیں آتا، جن پر قبر کی سختیاں اور جن پر قبر کی تنگیاں جو ہیں وہ نہیں لاحق کی جاتی، اگرچہ جو ہیں ان کے ساتھ والے قبر میں عذاب ہو رہا ہو، اگرچہ ان پر سختیاں جو ہیں وہ ملحق کی گئی ہو، سختیاں مسلط کی گئی ہوں، لیکن ایک ہی قبرستان میں ایسا بھی ہوتا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے، ایک ہی قبرستان میں ایک قبر پر رحمت اور دوسری پر جو ہے عذاب، یہ بالکل ممکن ہے، حالانکہ زمانہ ایک ہے، وقت ایک ہے اور ایک ہی جگہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی آب و ہوا جب کھانے کو خراب کر سکتی ہے اور گدھے کھانے کو بالکل درست کر سکتی ہے، اور گدھے کو جو ہے بالکل خراب کر سکتی ہے، دونوں میں ایک بالکل واضح فرق بتا سکتی ہے، تو وہی اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر، ایک ہی جگہ کے اندر، ایک ہی زمانے میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔
دوسرا فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ وطن کی محبت، شہر کی محبت، جس جگہ پر انسان پیدا ہو اس کی محبت وہ انسان کا عین جز ہوتی ہے، انسان کے دل میں اس کی محبت پختہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام بخت نصر کی قید سے جب رہا ہو کر اپنے شہر کی طرف واپس لوٹے تو آپ نے دیکھا کہ شہر جو ہے بالکل ویران ہو چکا ہے، تباہ و برباد ہو چکا ہے، ڈسٹروائے ہو چکا ہے شہر۔ تو آپ کو شہر کی محبت میں آپ کے آنسو نکل آئے، اور آپ جو ہے آپ نے جب پھلوں کو دیکھا کہ انگور جو ہے پک چکے ہیں لیکن انہیں توڑنے والا نہیں، آپ نے اس پھلوں کو، اس کے پتوں کو، ان کے درختوں کو دیکھا، اس کی لکڑیوں کو دیکھا، اس کی آب و ہوا کو دیکھا کہ سب چیزیں تیار ہیں لیکن کوئی ان آباد چیزوں کو توڑنے والا نہیں، ان سے فائدہ اٹھانے والا موجود نہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں وطن کی محبت، اس کی ویرانیت کو دیکھ کر ایک افسوس ابھر آیا، ان کا دل جو ہے وہ غمگین ہو گیا کہ میرے وطن، میرے شہر اور میرے ملک کی یہ حالت جو ہے وہ بخت نصر نے کر دی۔ ایک افسوس، اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ صالحین کا طریقہ کیا تھا، صالحین کا طریقہ کیا ہے اور صالحین کا طریقہ کیا ہوگا، یہ کہ وطن جو ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک عربی مقولہ بھی ہے، حب الوطنی من الایمان، وطن کی محبت جو ہے ایمان کا جز ہے۔ یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے لیکن عربی کا مقولہ ہے، عربی کا ایک جملہ ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ اور ایسا ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ جس شہر میں، جس جگہ، جس وطن میں پیدا ہوتا ہے وہ وطن جو ہے اسے بہت ہی عزیز اور مقرب ہوتا ہے، اسے وہ وطن جو ہے، اپنا شہر جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے۔ پھر سارے واقعے سے میں نے دو فائدے آپ کے سامنے بیان کیے حضرت عزیر علیہ السلام کے قرآن مجید میں سے۔ یہ قرآن مجید کے واقعات جو ہے حکایت پر مبنی ہوتے ہیں، یہ قرآن مجید کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں بڑی نشانیاں بنائی ہیں، اور جیسا کہ یہ جو واقعہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 259 میں، یہ خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس واقعے کے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے، علامت بنا دیں گے۔ علامت کیا بنی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین کامل اور پختہ عقیدہ بنا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جیسے اصحاب کہف 309 سال بعد انہیں موت تو نہیں دی گئی لیکن ان کے لیے ایک وقت جو ہے مقید کر دیا گیا تھا، ان کے لیے وقت کو روک دیا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو موت بھی دی گئی، تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ثابت ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے یہ واقعہ اقتباس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید فرقان حمید کے واقعات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ واحد کتاب ہے جس کے مصنف کا ابتدا میں ہی یہ قول ذکر کیا گیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت اور بابرکت کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھ لیں دنیا کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں تو اس کتاب کے شروع میں یا اس کتاب کے حرف آخر میں آخری صفحے پر مصنف نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ بتقاضۂ بشر، مصنف سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے ادارے کو یا مصنف کے نمبر پر سے مصنف تک اسے مطلع کیا جائے، اس کی اطلاع دی جائے تاکہ نیکسٹ ایڈیشن، اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کر دی جائے، اس کی اصلاح کر دی جائے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی واحد کتاب ہے جس کے اندر اس کے بھیجنے والے، اس کے نازل کرنے والے، اس کے منزل جس نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، اس کا قول شروع میں ہی نقل کیا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظمت والی بابرکت اور معتبر کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت اس کی مثل لے آؤ، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے گواہوں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، جتنے بھی ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ قرآن مجید کا چیلنج 1400 سال سے ہے، تو ہمیں خوش قسمت ہیں، ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید جیسی عظیم کتاب سے نوازا، ہمیں اس کا جو ہے مقتدا بنایا، ہم اس کی اقتدا کریں اور ہم لوگوں کو اس قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت لینے کی، اخذ کرنے کی، اور ہم لوگوں کو اس قرآن مجید سے ہدایت لینے کی کا حکم عطا فرمایا کہ یہ قرآن مجید تم سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت اور اس قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔